بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ تقدیر و اندیشہ سدا رہنے دے، میرے ہونٹوں پر صدا حق کی صدا رہنے دے۔ مالک روز مفاقات کو کر لے راضی، حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے۔ حضرات، یہ تھے مقرر شرعی بیان بلبل قرآن حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب، جو بڑے ہی احسن انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کر رہے تھے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں وکیل صحابہ، اصحاب پیغمبر کی ہر چوک چوراہے میں، گلیوں کوچہ میں مدح سرائی کرنے والے ہمارے پیارے بھائی فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد وقاص فاروقی صاحب، آپ لاہور وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ مولانا وقاص فاروقی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر دل میں حب صحابہ نہیں ہے، اگر دل میں حب صحابہ نہیں ہے تو کلمہ سنانے کی کوشش نہ کرنا، صحابہ کے در کی غلامی سے ہٹ کے نبی کو منانے کی کوشش نہ کرنا۔ صحابہ کی سیرت ہے معیار ایمان، صحابہ کی صورت ہے معیار ایمان، صحابہ کے ایمان کا انکار کر کے علی کو منانے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ راضی خدا پہ، خدا ان پہ راضی، وہ سچے تھے مومن نمازی وہ غازی۔ صحابہ بنا تم نبوت کے در پہ کسی طور آنے کی کوشش نہ کرنا۔ صحابہ صداقت، صحابہ شرافت، صحابہ دیانت، صحابہ امانت۔ صحابہ کے ایمان پہ ہو اگر شک تو یہ ایمان لانے کی کوشش نہ کرنا۔ صحابہ کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھ لو، مومن کے ایمان کا وجدان پڑھ لو۔ باروز محشر کل کسی بھی امر میں بہانے بنانے کی کوشش نہ کرنا۔ صحابہ کی عصمت کا پرچم اٹھاؤ، صحابہ کی عصمت کو دل میں بساؤ۔ صحابہ 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 کو بھلانے کی کوشش نہ کرنا۔ لگے جو عدیم اس سفر پہ لگا دو،
لگے جو عدیم اس سفر پہ لگا دو، یہ دنیا کے ہر ایک بشر کو بتا دو، صحابہ کا دل میں اگر بغض ہوگا تو جنت میں جانے کی کوشش نہ کرنا۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس بہت بڑے خوبصورت پروگرام کے اندر میں اپنے نبی کے یاروں کی عظمت، اپنے نبی کے یاروں کی شان، اپنے نبی کے یاروں کی رفعت اور بلندی کا تذکرہ بڑے مختصر وقت میں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے یاروں کو کبھی برا بھلا مت کہنا، کیونکہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا، اگر تم میں سے کوئی انسان بعد میں آنے والا احد پہاڑ سونے کا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں اگر ایسا ہو بھی جائے اور میرا ایک یار ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، احد پہاڑ سونے کا مل کر میرے ایک یار کی مٹھی جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ نے ارشاد فرمایا لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی وصاحبنی، آپ فرماتے میری امت اس وقت تک اللہ کی رحمت کے سائے میں رہے گی جب تک میرا ایک یار اس زمین کے اوپر، اس زمین کی پشت پر موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا لا تمس النار مسلمہ رآنی ولا من رآنی، آپ فرماتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں مجھ کو دیکھ لیا اس کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ ہر انسان بھلے مومن ہے، اسے ایک بار جہنم دکھایا جائے گا کہ یہ دیکھو جہنم، اگر تم اچھے اعمال نہ کرتے یہ جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوتا، لیکن حضور فرماتے ہیں مرآنی او رآ مرآنی فقط حرم اللہ علیہ النار، جس نے مجھ کو دیکھا، جس نے میرے یار صدیق کو دیکھ لیا، اس پر بھی جہنم کی آگ اللہ نے حرام کر دی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خیر القرون کرنی، یہ زمانہ سب سے اعلیٰ زمانے جس زمانے میں میرے یار رہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، آپ فرماتے لو عمر عمر نوح، اگر کسی انسان کو اللہ نوح علیہ السلام کی عمر عطا کرے، وہ 14,500 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہے، 1450 سال کی عبادت اس کی مل کر میرے ایک یار کی ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ امام بخاری روایت لے کر کے آئے ہیں آیت الایمان حب الانصار، اور صحابہ سے محبت ایمان کی نشانی ہے، وہ آیت النفاق بغض الانصار، صحابہ سے بغض نفاق کی نشانی ہے۔ جتنی بھی عقیدے پر کتابیں لکھی گئی، تمام عقائد کی کتابوں میں، شرح عقیدہ طحاویہ میں، شرح عقیدہ واسطیہ میں، تمام عقائد کی کتابوں میں یہ بات نقش کر دی گئی حبہم ایمان و احسان، صحابہ سے محبت ایمان ہے، جتنی محبت بڑھتی جاتی ہے آخر احسان کے درجے پر پہنچتی ہے۔ وبغضہم کفر و نفاق و طغیان، صحابہ سے نفرت، صحابہ کا بغض دل میں رکھنا یہ کفر ہے، یہ نفاق ہے، یہ اسلام سے غداری ہے۔ امام ابو حفص فرماتے ہیں جو بندہ صحابہ سے محبت رکھتا ہے کائنات کا پروردگار اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احبا، جو دنیا میں رہ کر جس سے محبت کرتا ہوگا کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ آپ خوش نصیب ہیں، آپ اور میرے دل میں صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، میرے پاک
پیغمبر علیہ السلام کے شاروں کی محبت کا انداز آپ فرماتے ہیں انی احب النبی و ابا بکر و عمر. حضرت انس فرماتے ہیں ہمیں اس بات پر سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے کیونکہ ہمارے دل میں حضور کا پیار ہے. حضرات گرامی قدر نبی علیہ السلام کے یاروں کی محبت عین ایمان ہے. آپ کے یاروں کی محبت کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ اگر دل چاہا کسی صحابی سے پیار کر لیا, اگر دل نہ چاہا تو کسی صحابی کی محبت دل میں نہ رکھی, نہ بابا نہ. اگر کسی میرے نبی کے یار کی محبت دل میں نہ ہو اس دل میں ایمان نہیں آتا. ایمان اس دل میں آتے جس دل میں صحابہ کی محبت, اہل بیت کی محبت ہوتی ہے. اور تابعین تبع تابعین فرمایا کرتے کانوا یعلمون اولادہم حب ابو بکر و عمر کما یعلمون السورۃ من القرآن. ہم ابو بکر و عمر کی محبت اپنی اولاد کو ایسے سکھایا کرتے جیسے قرآن پاک کی سورت سکھلائی جاتی ہے. ہم بتایا کرتے بیٹا سیدنا صدیق اکبر کون تھے, ہم بتایا کرتے بیٹا سیدنا فاروق اعظم کون تھے. اور آئیے آپ علیہ السلام کے یاروں سے اگر پیار ہو, اگر محبت ہو تو ملتا کیا ہے. امام زہری محدثین کے امام, آپ سے سوال کیا گیا اگر کوئی شخص صحابہ سے پیار کرتے, اہل بیت سے پیار کرتے, اسے ملے گا کیا, اس کے اجر کیا ملے گا. آپ فرماتے ہیں آپ نے گن گن کے نام لیے. آپ فرماتے ہیں جس کے دل میں حضرت صدیق اکبر کا پیار, حضرت فاروق اعظم کا پیار, حضرت عثمان غنی کا پیار, حضرت حیدر کرار کا پیار, حضرت امیر معاویہ کا پیار, جس کے دل میں تمام صحابہ کرام کا پیار ہوگا. آپ فرماتے ہیں ارجو اللہ یناقشہ اللہ الحساب. میں اس بات کی امید رکھتا ہوں اللہ اس بندے سے حساب و کتاب نہیں لے گا, بغیر حساب کے معاف کر کے اس بندے کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا. تسی نہیں بولنا, تسی بھی مور لائی ہوئی, اسی نہیں بولنا. تو میں تو بلوانا ہے صرف 15-20 منٹ نے, تو تسی جلدی بول پو تو زیادہ اچھا ہے. میری گفتگو کا آغاز ہونے لگا ہے. میری گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ میرے نبی کے سارے یاری اعلیٰ. بولو میرے نبی کے سارے یاری. ہمیں بار بار آپ کو کہنا کوئی نہیں ہے. جس بندے کا تعلق حضور کے یاروں کے ساتھ ہے, میں نے اتنی احادیث آپ کو سنائی ہیں, اگر دل میں صحابہ کرام کی محبت ہے آپ محبت اور جذبے کے ساتھ بولیے گا. صحابہ کی بات آئے, وہ جب صحابہ کی گستاخی کرتے سامنے بیٹھا ہوا کہتے واہ کیا بات ہے, تو نے بڑی اچھی گستاخی کی ہے. میں حضور کے یاروں کا تذکرہ کرنے لگا ہوں اور میرا دل چاہتا ہے بوڑھا بھی جوان ہو کر کے بولے. آپ کو ایک نعرہ دینے لگا ہوں, بتاؤ میرے نبی کے سارے یار اعلیٰ. بولو حضور کے سارے یار اعلیٰ. میرے پاک پیغمبر کے سارے اصحاب اعلیٰ. اور آؤ یارو دیکھو میرے پیغمبر کی ذات کی طرف, جیسے میرے پیغمبر کی ذات اعلیٰ ہے. اور صرف میرے پیغمبر کی ذات اعلیٰ نہیں, آپ کی بات بھی اعلیٰ ہے, آپ کا کھانا بھی اعلیٰ ہے, آپ کا پینا بھی اعلیٰ ہے, آپ کا پسینہ بھی اعلیٰ ہے, آپ کا کرینہ بھی اعلیٰ ہے, آپ کا نگینہ بھی اعلیٰ ہے, آپ کا بچپن بھی اعلیٰ ہے, آپ کا لڑکپن بھی اعلیٰ ہے, آپ کی جوانی بھی اعلیٰ ہے, آپ کی نبوت بھی اعلیٰ ہے, آپ کی رسالت بھی اعلیٰ ہے, آپ کی طہارت بھی اعلیٰ ہے, آپ کی دیانت بھی اعلیٰ ہے, آپ کی امانت بھی اعلیٰ ہے, آپ کی شرافت بھی اعلیٰ ہے, آپ کا حسن بھی اعلیٰ ہے, آپ کا جمال بھی اعلیٰ ہے, آپ کی صورت بھی اعلیٰ ہے, آپ کی سیرت بھی اعلیٰ ہے, آپ کا کنبہ بھی اعلیٰ ہے, آپ کا قبیلہ بھی اعلیٰ ہے, آپ کا حسب بھی اعلیٰ ہے, آپ کا نسب بھی اعلیٰ ہے, آپ کا خاندان بھی اعلیٰ ہے, آپ کی کمبلی بھی اعلیٰ ہے, آپ کا کمبل بھی اعلیٰ ہے, آپ کا لباس بھی اعلیٰ ہے, آپ کے معجزات بھی اعلیٰ ہے, آپ کی رحمت بھی اعلیٰ ہے, آپ کا اخلاق بھی اعلیٰ ہے, آپ کا زمانہ بھی اعلیٰ ہے, آپ کا آنا بھی اعلیٰ ہے, آپ کا جانا بھی اعلیٰ ہے, آپ کا پسینہ بھی اعلیٰ ہے, آپ کا کرینہ بھی اعلیٰ ہے, آپ کی ازواج بھی اعلیٰ ہے, آپ کی بنات بھی اعلیٰ ہے,
آپ کے نواسے بھی یا اللہ ہیں، آپ کی نواسیاں بھی یا اللہ ہیں، آپ کے حسنین بھی یا اللہ ہیں، آپ کے اصحاب بھی یا اللہ، آپ کے وفادار بھی یا اللہ، آپ کے حبدار بھی یا اللہ، آپ کا یار صدیق بھی یا اللہ، آپ کا یار فاروق بھی یا اللہ، آپ کا یار عثمان بھی یا اللہ، آپ کا یار حیدر کرار بھی یا اللہ، آپ کا یار امیر معاویہ بھی یا اللہ۔ پھر دیکھو نا، آج بھی اگر کوئی امام اعلیٰ ہو، قانون اور اصول یہ ہے امام اعلیٰ ہو تو مقتدی بھی اعلیٰ ہوا کرتے۔ میں نے کہا دیکھو آج تم نے نماز مولانا سرفراز فاروقی صاحب کے پیچھے پڑھی ہے، تم کہتے ہو ہم نے نماز فاروقی صاحب کے پیچھے پڑھی ہے، ہم نے نماز شاہ صاحب کے پیچھے پڑھی ہے، ہم بڑے مقدر والے ہیں۔ ان کی عصمت کا عالم کیا ہوگا جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، نبیوں کے امام کے پیچھے پڑھی ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، استاد اعلیٰ ہو شاگرد بھی اعلیٰ ہوا کرتے، اور میرے نبی تو وڈا استاد کوئی نہیں ہے۔ میرے پیغمبر دی استادی اعلیٰ، میرے پیغمبر دی شاگردی بھی اعلیٰ۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میرے پیغمبر کا زمانہ اعلیٰ، زمانے میں رہنے والے اصحاب بھی اعلیٰ۔ پھر مجھے کہنے دیجئے کہ صحابہ سارے کے سارے اعلیٰ، صحابہ سارے کے سارے اعلیٰ، صحابہ بالا، صحابہ بلند، صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، اور سارے بولو صحابہ جنتی سارے کے۔ میرے نبی دے سارے یار جنتی۔ اور آؤ سارے صحابہ میں سے وہ جو 1400 میرے نبی کے یار بیت رضوان میں شامل ہوئے، وہ سارے صحابہ میں سے اعلیٰ ہیں۔ کیسے اعلیٰ ہیں؟ کیسے اعلیٰ ہیں؟ حضرات گرامی کے جن کی رضا کا سرٹیفکیٹ اللہ نے خود نازل کر دی گئے، حضرات گرامی قدر جن سے راضی کائنات کا پروردگار ہو چکا ہے، میرے نبی کے وہ یار بیت رضوان میں شامل ہوئے۔ اب توجہ میری طرف رکھیے، وقت بہت قلیل ہے، آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ آؤ مجھے دیکھیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کر حضرت عثمان غنی کو بھیج دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں یہ افواہ پھیلا دی گئی ہے، آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بڑے پریشان ہیں، میرے نبی نے اعلان کر دیا اور میرے یار کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آؤ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرو۔ اور آج تم کہتے ہو یہ لوگ دیوانے ہیں، یہ صحابہ کرتے ہیں۔ آؤ میں تہنوں اپنے نبی دے ایک یار دی قیمت دساں، اپنے نبی دے ایک یار دا مول دساں۔ میرے نبی نے اپنے یار دی قیمت لائیے، میرے نبی نے اپنے یار دا مول پائے۔ میرے نبی فرماندے نے یارو بدلہ لے کے جانے، بدلہ لے کے جانے۔ آؤ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرو۔ میرے نبی نے ہاتھ پھیلا دیے، حضرت صدیق اکبر نے بیعت کیے، حضرت فاروق اعظم نے بیعت کیے، حضرت حیدر کرار ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے کہتے ہیں آقا میں بھی بیعت کرتا ہوں، میں اپنا خون بہا دوں گا، عثمان غنی کے لہو کا بدلہ لے کر کے جائیں گے۔ توجہ میری طرف، یہ ہاتھ میرے نبی کا ہے، میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر 1400 میرے نبی کے یاروں نے ہاتھ رکھ کر کے بیعت کر لیے۔ آقا جان کے نذرانے پیش کر ڈالیں گے، آپ کے یار کا بدلہ لے کر کے جائیں گے۔ یہ نیچے میرے نبی کا ہاتھ، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ، اوپر حضور فرماتے ہیں یہ دوسرا ہاتھ جو میرا ہے وہ میرا نہیں ہے، ہاتھا یدو عثمان، یہ ہاتھ عثمان غنی کا ہے۔ میرے نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں عثمان کی طرف سے بھی میں بیعت لیتا ہوں۔ کائنات کے پروردگار نے جب یہ منظر دیکھا، اللہ کو یہ منظر اتنا پیارا لگا، کائنات کے شہنشاہ نے بھی اعلان کر دیا اور میرا سونا نبی نیچے تیرا ہاتھ ہے، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق
ایدیہم، اوپر مجھ پروردگار کا ہاتھ ہے۔ میں نے کہا بابا دیکھو آج کے دور میں بھی اگر کوئی بندہ مارا ہو وہ کسی امیر بندے کے پاس چلے جائے، وہ چودھری کے پاس چلا جائے، چودھری اس کی کنڈ پہ ہاتھ رکھ دے اور لوگ کہتے ہیں اس کے پاس نہ جانا، اس کو کچھ نہ کہنا، اس کے اوپر چودھری کا ہاتھ ہے، اس کے اوپر ایم پی اے کا ہاتھ ہے، اس کے اوپر ایم این اے کا ہاتھ ہے، اس کے اوپر گاؤں کے مفتی کا ہاتھ ہے۔ میں نے بھی کہا اور کائنات کے غلیظ ترین انسان صحابہ پر بھونکنے سے پہلے یہ بات یاد رکھنا، صحابہ پر رب کبریا کا ہاتھ ہے۔ آؤ ید اللہ فوق ایدیہم، میں نے کہا یہ ہاتھ صحابہ کی اتنے مضبوط ہیں، نیچے حضور کا ہاتھ ہے، اوپر کائنات کے پروردگار کا ہاتھ ہے۔ اگر تجھ میں جرت ہے تو حضور کے ہاتھ سے اور رب کبریا کے ہاتھ کے درمیان سے صحابہ کے ہاتھوں کو نکال کر کے دکھا۔ حضرات گرامی کی طرح آخری بات، میرا دل تھا میں خوبصورت گلدستہ آپ کے سامنے پیش کرتا، لیکن مجھے ایک حکم ہے میں پورا کرتا چلے جاؤں۔ صحابہ کو اگر تلاش کرنا ہے کسی طریق کی کتاب میں نہیں ملیں گے۔ فلاں کہتا ہے اور یہ آپ کا جہلمی، یہ اسے بھی بتانا چاہتا ہوں، طریق کی کتاب میں یوں آیا ہے، فلاں طریق کی کتاب میں یوں آیا ہے۔ میں نے کہا نہیں، صحابہ اتنی عظمت والے ہیں، صحابہ اتنی شان والے ہیں۔ جملہ سنیے گا، صحابہ اتنے بڑے ہیں کہ کسی طریق کی کتاب میں پورے نہیں آتے ہیں، اگر پورے آتے ہیں تو رب کے قرآن میں پورے آتے ہیں۔ نہ جانے کس قوم کے سامنے میں کھڑا ہو گیا ہوں جو صحابہ کی عزت کے لیے بھی نہیں بولتے ہیں۔ حضرات توجہ میری طرف، اب آپ کی یہ خاموشی برداشت نہیں ہوگی، میں آپ کے دل کے دروازے پر دستک دینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کی عظمت کے لیے بولو اگر زندہ رہنا چاہتے ہو، صحابہ کی عظمت کے لیے بولو اگر قرآن بچانا چاہتے ہو، صحابہ کی عظمت کے لیے بولو اگر دین بتانا چاہتے ہو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، دفاع صحابہ صرف دفاع صحابہ نہیں ہے، دفاع صحابہ دفاع قرآن ہے، دفاع صحابہ دفاع شریعت ہے، دفاع صحابہ دفاع پیغمبری ہے، دفاع صحابہ دفاع دین ہے، دفاع صحابہ دفاع مکہ اور مدینہ ہے، دفاع صحابہ ختم نبوت کا دفاع ہے۔ اور آؤ میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، میرا دل چاہتا ہے میں قرآن کے 30 پاروں کے اندر سے آپ کو حضور کے یاروں کی عظمت سناؤں، لیکن پہلے میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ ابھی میرے سامنے جاگتے ہوئے بیٹھے ہیں، ذرا بول کر کے بتاؤ یہ جو قرآن ہے آپ کے پاس، بتاؤ بول کر کے یہ قرآن آپ تک پہنچایا ہے تو بھلا کس نے پہنچایا ہے؟ اونچی اونچی قرآن پہنچانے والے کون ہیں؟ اونچی بولے، ہر بوڑھا اور جوان بولے، اور فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں کہ کا نام رب کعبہ دی قسم ہے۔ یارو علماء نے اس بات کو لکھا ہے، اگر جب تم دعا کرنے لگو نا تو اللہ سے یہ عرض کیا کرو، ربا میں گناہگار ضرور ہوں لیکن میرے دل میں صحابہ اور اہل بیت کا پیار ہے، اسی پیار کی وجہ سے مجھے معاف کر دے۔ وہ محبت آپ کی زبانوں پر مجھے نظر آئے، ذرا بول کر کے بتاؤ آپ تک قرآن پہنچا تو قرآن پہنچانے والے کون ہیں بھلا؟ آپ تک حدیث پہنچی تو حدیث کو پہنچانے والے کون ہیں بھلا؟ قرآن 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 میں میرے نبی کے یاروں کی عظمت، اور ایک آیت میں نہیں، 2 آیات میں نہیں ہے، 3 آیات۔ تمام مکتبہ فکر کے ساتھی تشریف فرمائیں، سنیے، توجہ رکھیے، آخری 5 اور 7 منٹ بعد مکمل ہو گئی ہے۔ میں نے کہا دیکھو میں شان بیان کروں حق ادا نہیں ہوتا، بڑے سے بڑا مفتی اور بڑے سے بڑا خطیب شان بیان کرے حق ادا نہیں ہوتا۔ حق تب ادا ہوتا ہے جب شان والا رب شان والے انداز میں اپنی شان والی کتاب میں اپنے شان والے نبی کے شان والے یاروں کی شان کو خود بیان کرے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام کے یاروں کی عصمت قرآن پاک کے 30 پاروں کے اندر 1000 سے زیادہ آیات میں اللہ نے میرے نبی کے یاروں کی عصمت کو بیان کر دیا۔ قرآن پاک کا پہلا پارا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ میں نے عرض کیا ربا جن لوگوں کے ایمان کو تو نے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا دوسرا پارا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے اللہ امت وسطا کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا تیسرا پارا وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ، اے اللہ صابر صادق لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چوتھا پارا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، فرمایا عرض کیا یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ ظفر والے بھائی توجہ میری طرف رکھو، كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، اے اللہ یہ بہترین امت کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا پانچواں پارا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اے اللہ جن کے رستے پر چل کر کے جنت ملے گی، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چھٹا پارا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، اے اللہ جن پر تو نے اپنا دین مکمل کر دیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا ساتواں پارا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، اے اللہ جو لوگ تیرا قرآن سنتے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑا کرتے، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا آٹھواں پارا اولئک اصحاب الجنہ، اے اللہ جنتی کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا نوواں پارا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اے اللہ جو لوگ تیرا ذکر سنتے اور ان کے دل کب کپا جایا کرتے، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 10واں پارا اولئک هم المؤمنون حقا، اے اللہ حق والے مومن کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 11واں پارا والسابقون الاولون، اے اللہ سبقت لے جانے والے کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 12واں پارا فاستقم کما امرت، اے اللہ استقامت اختیار کر جانے والے کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 13واں پارا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 14واں پارا یقولون سلام علیکم، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 15واں پارا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 16واں پارا لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 17واں پارا وَالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، اے اللہ جنہوں نے تیری خاطر اپنا گھر بار قربان کر دیا، اپنا مال و متاع قربان کر دیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 18واں پارا قد افلح المؤمنون، اے اللہ مومن کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 19واں پارا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اے اللہ جن کے چلنے کو تو نے قرآن بنا دیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 20واں پارا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 21واں پارا غلبت الروم، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 22واں پارا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 23واں پارا سلام قولا من رب الرحیم، اے اللہ جن کو تو خود سلام کہے گا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 24واں پارا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اے اللہ جنہوں نے کہا ہمارا رب ایک اللہ، پھر اس بات پر ڈٹ گئے، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 25واں پارا واللہ ولی المتقین، اے اللہ تیرے یار کون ہیں؟ اے اللہ تیرے بیلی کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 26واں پارا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اے اللہ تیرے نبی کے ساتھی کون؟ فرمایا صحابہ۔ اے اللہ کفار پر سخت کون؟ فرمایا صحابہ۔ اے اللہ آپس میں بھائی بھائی کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 27واں پارا اولئک هم الصدیقون، اے اللہ سچے کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 28واں پارا اولئک حزب اللہ، اے اللہ تیرا گروہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 29واں پارا وَيُطْعِمُونَ
یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا، اے اللہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 30واں پارہ، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اے اللہ جن کے لیے تو نے اپنے پیغمبر کی پیشانی پر دیوڑی آنا بھی برداشت نہ کیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ، کون صحابہ؟ اگر میرے پیغمبر استاد ہیں تو بولو شاگرد کون ہیں؟ بولیے رب کعبہ کی قسم ہے، اپنے نبی کے یاروں کے لیے بولیے، اے آج تمہارے یاروں کے لیے کوئی بولے تمہیں اس سے محبت ہوتی ہے، رب کعبہ کی قسم جو میرے نبی کے یاروں کے لیے بولتے حضور اس سے پیار کرتے ہیں، بتاؤ اگر حضور استاد ہیں تو شاگرد کون ہیں؟ اگر میرا پیغمبر امام ہے تو مقتدی کون ہے؟ اگر میرا پیغمبر سپاہ سالار ہے تو سپاہی کون ہے؟ اگر میرا پیغمبر آگے ہے تو پیچھے کون ہے؟ اگر میرا پیغمبر پڑھائے تو پڑھنے والے کون ہیں؟ اگر میرا پیغمبر مکے میں تو ساتھ کون ہیں؟ اگر آقا مدینے میں تو ساتھ کون ہے؟ اگر آقا بدر میں ہے تو ساتھ کون ہے؟ اگر آقا احد میں ہے تو ساتھ کون ہے؟ اگر آقا خندق میں ہے تو ساتھ کون ہے؟ اگر آقا حنین میں ساتھ کون ہے؟ اگر آقا قیام میں تو ساتھ کون ہے؟ اگر آقا رکوع میں تو ساتھ کون ہے؟ اگر آقا سجدے میں تو ساتھ کون ہے؟ اگر آقا دعوت دے تو ساتھ کون ہے؟ اگر آقا تبلیغ کرے تو ساتھ کون ہے؟ آقا صداقت سکھلائیں سیکھنے والے کون ہیں؟ آقا محبت میں آئیں تو ساتھ کون ہیں؟ اگر آقا کی عقیدت ہو عقیدت میں ساتھ کون ہیں؟ آقا قرآن میں تو ساتھ کون ہیں؟ آقا تورات میں تو ساتھ کون ہیں؟ آقا انجیل میں تو ساتھ کون ہیں؟ آقا زبور میں تو ساتھ کون ہیں؟ آقا جہاد میں تو ساتھ کون ہے؟ آقا تلوار اٹھائیں ساتھ کون ہے؟ جہاد کے میدان میں جائیں تو ساتھ کون ہے؟ اپنے رب کو منائیں تو ساتھ کون ہے؟ جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے کون ہیں؟ اپنے بچوں کو یتیم کروانے والے کون ہیں؟ آپ تک دین پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ 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 رب کعبہ کی قسم اے کیوں نہیں بولتے ہو؟ غرض کے بولو، ہر چوک اور چرستے میں میرے نبی کے یاروں کی عظمت کا نغمہ گنگنایا جائے گا، پہاڑوں اور فضاؤں میں یہ نغمہ گنگنایا جائے گا، میرے نبی کے یاروں کی عزت کا دفاع اب کیا جائے گا۔ اب بچہ بچہ جاگ پڑے، سب کچھ برداشت ہے، حضور کے یاروں کی عزت پر ڈاکہ برداشت کوئی نہیں ہے۔ ذرا اٹھ کے بولو رب کعبہ دی قسم ہے یارو، ہمیں اپنی جان اپنے آقا کی عزت سے زیادہ عزیز کوئی نہیں ہے، ہمیں اپنی جان اپنے نبی کے یاروں کی عزت سے زیادہ عزیز کوئی نہیں ہے۔ ہم نے تو یہ سودا کر دیے، میرے نبی کے یار جام شہادت نوش کرنے لگے، زبان پر ایک جملہ ہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کیسے کامیاب ہو گئے؟ آپ نے سب کچھ قربان کر دیا، کامیابی کیسے ہے؟ کہا اسی کا نام تو کامیابی ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی عزت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ میں نے عرض کیا ہے اللہ ہماری آواز میرے آقا تک پہنچا دے، آقا آپ کے یاروں نے آپ کی عزت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا، ہم آپ کے یاروں کی عزت کے لیے سب کچھ قربان کر ڈالیں گے، کیونکہ وہ دیوانے محمد کے، میں دیوانہ صحابہ کا، وہ پروانے محمد کے، میں پروانہ صحابہ کا۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر جنت میں جانے کی طلب ہے تجھے، پلہ تھام صحابہ کا۔